اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اسی کا شکر، اسی کی حمد اور اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع دیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی اور جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے اس مجلس کی رونق کو دوبارہ بحال کیا، جس نے ہمیں یہ ہمت و توفیق دی کہ ہم دوبارہ اس مجلس میں جمع ہو کر اسی سلسلے کو دوبارہ سے شروع کریں۔ اسی رب کی ہم تعریف، اسی کی شکر، اسی کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ہم آج کا یہ سبق جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس میں ہمارے لیے اگر کوئی ریاکاری والا معاملہ ہے تو اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ عطا کر کے ہمیں نہ صرف اپنی بلکہ اپنے احباب کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے چاہنے والوں کی اصلاح کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل کر کے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نحل ترتیب مصحف یا قرآن کریم کی جو ترتیب ہے صورتوں کی، اس کے مطابق اس سورہ کا نمبر 16 ہے، 16 نمبر پر آتی ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے جس ترتیب سے قرآن مجید کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اس اعتبار سے یہ 70 نمبر پر آتی ہے سورہ۔ اس میں 128 آیات ہیں اور اس میں 16 رکوع ہیں، 16 رکوع اور 128 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ سورہ نحل۔ یہ سورہ نحل، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور مکی سورہ یہ ہمیں پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ مکی اور مدنی سورہ، کہ مکہ کے دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو مدینہ کے ہجرت مکہ کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی سورہ ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جس زمانہ میں یہ صورت نزول ہوئی وہ مکہ کا آخری دور تھا، ہجرت کے قریب، اور اسی زمانے کے اعتبار سے اگر اس کے موضوعات کو سمجھا جائے، اس میں جو بحث ہے یا اس میں جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو اگر پرکھا جائے تو اس میں وہی مشرکین مکہ کی جو ہٹ درمی اور ان کی ضد اور آنا اور ان کی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہنا، اور اس کی وجہ سے ان کا جو رویہ اور کردار مسلمانوں کے ساتھ اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام ایز اے مذہب جو ہے اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے خلاف جو ان کا کردار اور رویہ رہا ہے، اسی کے گرد یہ سارے موضوعات ہیں کہ ان کے اس اقدار یا اس کردار اور رویہ کی تلخی جو ہے وہ ایک حد تک پہنچ چکی اور وہ انتہا تک پہنچ چکی، جس کی وجہ سے ان کا ظلم و ستم جو ہے وہ وسیع تر ہو گیا، اور اسی وجہ سے ہجرت جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ قریب، اور اس سارے ماحول میں یہ سورہ، باقی بہت سے اور بھی ہم نے کچھ سورہ مبارکہ تقریباً اسی زمانے میں پڑھی ہیں، اسی طرح سے یہ سورہ مبارکہ بھی ہے، مکہ کے آخری دور میں ہجرت کے قریب کی سورہ ہے، اسی لیے اس میں ہم جب موضوعات کا احاطہ کریں گے تو بڑے ٹھوس اور بڑے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس میں آیات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، جس میں ان کے شرک کرنے کی
جو پاداش میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کی تنبیہ کی گئی، اور اس کے بارے میں بار بار وارننگ بھی دی گئی، اور ان کا جو کردار جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کا طلب کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ اگر تو نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، تو جس طرح سے پچھلے نبیوں کے اوپر ان کی قوموں کے اوپر عذاب آئے ان کی تکذیب کی وجہ سے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اس طرح سے عذاب ہمارے اوپر بھی آ جائے، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا۔ بہرحال اسی زمانے کے اعتبار سے ہم یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ دیکھیں گے، اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا آن پہنچا امر اللہ، اللہ کا حکم، عطا امر اللہ آن پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ تو نہ تم سب مطالبہ کرو اس کے جلدی آنے کا۔ اللہ کا حکم آن پہنچا تو تم اس کے جلدی آنے کا مطالبہ مت کرو، یا اس کے آنے میں جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، جو وہ سب شریک بناتے ہیں۔ آن پہنچا اللہ کا حکم، پچھلی کچھ صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے نبیوں کا جو ذکر ہے، یا پچھلی جو قوموں کا ذکر ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو ان قوموں کے بابت ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ اللہ کا حکم آن پہنچا، یا اللہ کے حکم سے مراد اس مہلت کا ختم ہو جانا ہے جو ان قوموں کو دی گئی، پچھلی قوموں کو جو مہلت دی گئی ایک خاص وقت تک، کہ اس وقت کے اندر اگر وہ توبہ کر لیں اور اگر اپنی اصلاح کر لیں اور اگر اللہ کی وحدانیت جو اس کو قبول کر کے اللہ کی شریعت کو قبول کر لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، وگرنہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ قائم کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس مہلت کے حکم، اس مہلت کے ختم ہونے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم، اللہ کا حکم ختم ہو گیا، یعنی وہ مہلت ختم ہو گئی۔ اب یہ قریش مکہ یا مشرکین مکہ جو ہے ان کے ساتھ یا ان کے بارے میں یا ان کے ساتھ یہ کلام ہے، یا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم آن پہنچا، اب تم اس کے جلدی آنے کا مطالبہ جو ہے وہ مت کرو۔ اللہ کا حکم پچھلی قوموں میں اگر دیکھا جائے تو اس میں تو پتھروں کے عذاب اور زلزلہ اور چیخ اور چنگاڑ اور موسم کی سختی اور پتھروں کی بارش وغیرہ کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب آئے، جس سے وہ ساری بستیاں جو ہے ملیہ میٹ ہو گئی۔ لیکن اب اس قوم جو ہے، یہ قوم مکہ یا جو اس وقت کی قوم جو ہے، اس کے اوپر عذاب کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو یقیناً اس کا سوچنا یا اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا، کیونکہ اس قبل وقت تھا، لیکن آج کیونکہ تاریخ میں وہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے، تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی مختلف طرح سے عذاب آئے۔ اچھا، اب عذاب جب آیا تو اس سے پہلے پچھلی قوموں یا پچھلے نبیوں کی سنت یا پچھلے نبیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے نبی اور اس کے جو ساتھی ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس بستی سے ہجرت کر جانے کا حکم دے دیتے تھے، ان کو اس بستی کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے تھے، تاکہ پیچھے رہنے والے جو شرک کرنے والے اور نافرمان لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے۔ اسی طرح سے یہ ہجرت مدینہ بھی در حقیقت کہہ لیں کہ ان کے حکم جو ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ تعالیٰ کی مہلت جو ہے ان کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا بہت سارے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹ ان کو ملی ہوئی تھی، اس مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، یعنی ہجرت کا قریب وقت آ گیا۔ اب جب ہجرت کر کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے، انہوں نے جب ہجرت مکمل کر لی تو ان کے اوپر اس کے بعد پھر اس قوم کے اوپر مختلف طرح سے عذاب آئے، مختلف طرح سے ان کے اوپر مطلب سزائیں جو ہیں وہ دی گئیں۔ سب سے پہلی سزا جو ہے وہ تو بدر کے مقام پر ہی ہو گئی، غزوہ بدر جو ہے، جس میں ان کے 70
बड़े बड़े सरदार जो है वो मारे गए, उसमें अबू जहल भी था। और उन 70 सरदारों की मौत ने उनकी कमर जो है वो तोड़ दी जैसे। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो हिजरत मदीना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 साला दौर जो है, उस 10 साल के दौर में ही इस्लाम की वुसअत जो है, या मुसलमानों की ताकत, इस्लाम की ताकत जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी होती चली गई। और उसके मुकाबले में जो कुफार की, जो शिरक की जो ताकत थी, वो उसमें कमी आना शुरू हो गई, उसमें बतदरीज बड़ी तेजी से कमी वाक़ई हुई। यही वजह है कि सिर्फ 7-8 साल के 9 साल के अरसे में ना सिर्फ मक्का जो है वो फतह हो गया, बल्कि उस पूरे खित्ते में इस्लाम जो है वो फैला और शिरक का कला कमा हो गया। और हम ये भी देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद ही या कुछ ही अरसे में इस्लाम की ताकत इस कदर बड़ी कि वो बड़ी बड़ी सल्तनतें जो हैं, सल्तनत रोमा और पर्शियन जो हैं, वो भी ढेर हो गई इस्लाम के सामने। तो ये इस्लाम के मुकाबले में कुफर को इस तरह से सजा मिली, या इस तरह से अजाब आया कि वो नेस्तो नाबूद हो गया, वो मतलब कमजोर होकर गिर गया, उसकी जड़ें जो हैं वो कट गई। तो इस तरह से मुख्तलिफ नौइयत के अजाब या मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं जो हैं ना सिर्फ मुशरिक कौमों को मिली, बल्कि उनके अदियान को भी मिली, जिसका हमें हिस्ट्री पढ़ने से अंदाजा होता है। तो ये आयत उस वक़्त के एतबार से तो ढकी छुपी थी, सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से एक मोहलत थी कि तुम्हारा जो अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबी थी कि तुम्हारी मोहलत जो है वो अब खत्म हो चुकी, आन पहुंचा, खत्म हो चुकी यानी ये माजी का सीगा। और जो माजी के सीगे में, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि बहुत सारी आयात जो हैं वो माजी के सीगे से मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र की, कि जिस तरह से माजी में गुजरी हुई कोई बात अटल हकीकत होती है, इस तरह से ये आने वाला वाक़या या आने वाला वक्त जो है वो ये अटल हकीकत है। तो आन चुका, हुक्म आन चुका का मतलब माजी का सीगा कि अब इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की वो मोहलत जो है वो खत्म हो चुकी। अब इसके जल्दी करने में, जल्दी आने का मुतालबा मत करो, आप जल्दी मत मचाओ कि तुम्हारा अजाब जो है वो, तुम्हारा वक्त जो है वो करीब ही है, अनकरीब तुम्हें इस सजा का मजा चखना पड़ेगा। ठीक है। इसका अक्सर उलमा ने एक दूसरा तर्जमा जो है वो क़यामत के दिन का भी लिया है, कि ये इसका मतलब क़यामत का दिन, कि क़यामत का वक्त आन पहुंचा क़यामत का वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अहादीस से हमें पता चलता है कि क़यामत का वक्त बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब। हमें कुछ गुमान नहीं कि किस लम्हे क़यामत जो है वो शुरू हो जाए, या क़यामत के जो आखिरी आसार जो हैं वो शुरू हो जाए। बहुत सारी निशानियां मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अदवार में गुजर चुकी, उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह की बहस भी हो चुकी, वो अलग से बात है। लेकिन क़यामत कितनी करीब है उसका अंदाज़ा हमने कुछ अर्सा पहले एक हदीस से है समझने की कोशिश की थी, कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से सूर जो है, सूर जिससे वो मतलब सूर फूंकेंगे, एक खास किस्म की आवाज़ होगी क़यामत से पहले। वो सूर का वो जो भी उनका जो इक्विपमेंट है, या जिस तरह भी वो कैफियत है, वो सूर को मुंह में लिए कान जो है वो लगाए खड़े हैं, कान, अपने कान जो है वो रेडी किए खड़े हैं कि कब अल्लाह ताला का हुक्म आए और वो सूर फूंकना शुरू कर दें। इस कदर वो रेडी खड़े हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, कि कब अल्लाह का हुक्म आए और वो सूर जो है फूंकनी शुरू करें, और क़यामत की आखिरी वक्त या क़यामत का जो आखिरी मंजर है वो सामने आने शुरू हो जाएं। तो क़यामत का वक्त इंतहाई करीब है, वो समझे कि आन पहुंचा, अब उसमें कुछ बाकी नहीं। और वैसे भी अगर हम जिंदगी अपनी देखें तो हमारी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, एक लम्हे का किसी की कोई गारंटी नहीं कि एक लम्हे बाद क्या वो इस दुनिया में वाकई होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही जिस ही लम्हे उसकी मौत आ गई तो समझे कि उसके लिए तो क़यामत आ खड़ी हुई, उसकी मोहलत तो खत्म हो गई। तो इस तरह से इस आयत के पहले हिस्से के मुख्तलिफ जो तफासिर जो हैं वो मिलती हैं, और ज़्यादातर तफासिर जो है हज़रत मौलाना मौदूदी जो है उन्होंने भी इसी की तायद की है कि हिजरत मदीना, हिजरत का वक्त, हुक्म जो है वो करीब करीब है, और इसलिए मुशरिकीन मक्का को यहाँ पर तंबी कर दी गई कि तुम्हारा अब मोहलत का वक्त जो है वो ख़त्म होने का है, अब इसमें तुम जल्दी मत मचाओ। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, वो पाक है और बहुत बुलंद है इससे जो वो शरीक बनाते हैं, जो अल्लाह के साथ जिनको वो शरीक बनाते हैं, वो
ایسا کرنے سے وہ اللہ کی پاکی اور اس کی بلندی، اس کی بزرگی میں کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی پاکی کو اس سے کسی قسم کا کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ينزل الملائکۃ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ یا وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، وہ اپنے حکم سے وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح یا وحی کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، اپنے حکم سے وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، انذرو، کہ تم سب متنبع کرو۔ وہ وحی کیا ہوتی ہے ان بندوں کے اوپر، اللہ کے ان گنے ہوئے چند بندوں کے اوپر، ان چنے ہوئے بندوں کے اوپر وحی جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ وحی کا سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ کیا ہوتا ہے، انذرو، کہ تم سب متنبع کر دو، انہو، کہ بے شک یہ سچ ہے کہ بے شک لا الہ الا، لا الہ، کہ نہیں کوئی معبود، الا انا فاتقون، سوائے میرے، تو تم سب مجھ ہی سے ڈرو، یا سب مجھ ہی سے تقوی اختیار کرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ پچھلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گنے ہوئے چنے ہوئے بندوں کے اوپر وحی نازل کی اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قوم یا اسی امت میں سے چنا اور ان کے اوپر پھر وحی نازل کی، جس کے اوپر ان کا اعتراض تھا مشرکین مکہ کا کہ یہ انسان جو ہے یا بشر جو ہے وہی کیوں چنا، اللہ تعالیٰ خود آ جاتے یا کسی فرشتے کو بھیج دیتے یا اس طرح سے متفرق معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اس میں اختیار مطلق ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے چنے اور اس کے اوپر وحی نازل کرے، اور جس کے اوپر بھی اس نے وحی نازل کی یا جس کے اوپر بھی وحی کے ذریعے اپنا حکم جو ہے لوگوں کو پہنچایا، تو سب سے پہلا حکم جو سارے نبیوں اور رسولوں کا رہا وہ کیا ہے کہ تم سب متنبع کر دو، سب ان کو تنبیہ کر دو، ان کو وارننگ دے دو کہ بے شک میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو، معبود عبادت کرنا، اس میں صرف عبادت کا لفظ جو ہے اس کو بھی وسیع معنوں سے ہم اگر دیکھیں تو عبادت کرنی ہے تو صرف عبادت اللہ ہی کی، کہ صرف میری ہی عبادت کر سکتے ہو، میری ہی بندگی کر سکتے ہو، میری ہی غلامی جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، صرف مجھ ہی سے مدد مانگنا، صرف مجھ ہی سے توقع رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہیں۔ عبادت چاہے وہ روحانی طور پر ہے، چاہے وہ کسی بھی طور پر ہے، چاہے وہ توقع اور امید لگا کر رکھنا، وہ سب کا سب اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ تو تم میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اللہ کا تقوی، اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کو تقوی اختیار کرنا وہ بھی کسی صورت جائز نہیں ہے۔ مثلا مطلب مختلف خوف کے ساتھ، خوف کے ذریعے کسی چیز کا ڈر جو ہو کہ مطلب اگر ایسا نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ میں مجبور ہو کر کوئی ایسا عمل کر لوں، تو وہ اللہ کی بجائے کسی دوسرے چیزوں سے ڈرنے لگ جائے۔ بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ بھی شیطان کے وسوسے اور شیطان کی چالیں اور شیطان کے جال اس قدر وسیع ہیں کہ وہ اللہ کے راستوں سے ہٹاتا ہے اور اللہ کی بندگی اور اس کے تقوی سے ہٹا کر انسان کو دوسری چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے، دنیا کے رونائیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو جس کے اوپر اپنی وہی بھیجنا چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے چن کر اس کو بھیجتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ سب کو تنبیہ کر دو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مجھ ہی سے ڈرو یا میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ خلق، اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا، السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی، وہ بہت بلند ہیں، عما یشرکون، اس سے جس کو وہ سب شریک بناتے ہیں، اس سے جو وہ سب شریک بناتے ہیں۔ اسی نے پیدا کیا
اس آسمانوں اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور اس کی تخلیق، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں ہم نے کافی دفعہ کچھ ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آسمانوں اور زمین، ایک تو یہ ہے کہ جب آسمانوں اور زمین کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں شاید کہہ لیں کہ پوری کائنات، آسمانوں کے وسطوں میں جو سارا کچھ ہے وہ سارا کچھ، اور زمین کی گہرائیوں میں اور زمین کی پستیوں میں جو سارا کچھ ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سب کا سب اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس میں زندگی، اس میں مختلف طرح کے نظام، اس میں مختلف طرح کے لائف سائیکل، جو چاہے وہ زندہ چیزیں ہیں یا ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن ان سب میں ایک لائف سائیکل ہے، ایک زندگی کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو تخلیق کیا، پیدا کیا، لیکن جو سارا کچھ پیدا کیا حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ بے سود پیدا نہیں کیا، یہ صرف کھیل تماشا پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ حق کے ساتھ کسی خاص مقصد کے لیے ایک بڑی تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور یہ سارا کچھ پیدا کر کے اس میں پھر انسان کو ایک مرکزی حیثیت عطا کی، اور پھر اس کو ارادہ اور اختیار دے کر اس کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کر دینا، یہ بغیر کسی مقصد کے نہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو کہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، یقیناً ہمیں اس کا اندازہ ہے، ادراک ہے کہ وہ کیا ٹاپک ہے، کہ انسان کو آزمایا جائے، کہ اس کو جب اختیار دے دیا، صحیح اور غلط راستہ دے کر اس کو جب اختیار دے دیا، تو اب یہ اس کی آزمائش ہے کہ کس طرح سے وہ اس آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا، جو ہی بس بے سود اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، ایک بڑے مدبر اور بڑے تدبیر کے ساتھ ایک خاص ترتیب سے اس کو پیدا کیا اور ایک خاص مقصد سے پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون۔ اب جب اللہ نے یہ ساری کائنات کو تخلیق کر دیا تو یہ چھوٹے چھوٹے انسان کی اپنی حیثیت اور اوقات جو ہے، ہمیں اگلی آیت سے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس کی اصل حقیقت یا اس کی اصل اوقات کیا ہے۔ تو انسان اپنی اصل حقیقت اور اوقات کو بھول کر اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو اس سے اللہ کی بلندی اور اس کی بزرگی جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے تو صرف اس انسان کو ہی پڑتا ہے کہ جو شرک کر کے یا کفر کر کے اپنی عاقبت کو یا اپنا جو انجام ہے اس کو وہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو اللہ کی بلندی جو ہے اس سے اس کو کچھ فرق نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک قطرے سے، ایک نطفے سے۔ اس نے انسان کو ایک نطفے سے یا قطرے سے یا منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ جھگڑالو بن گیا اعلانیہ طور پر۔ اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ جھگڑالو بن گیا اعلانیہ طور پر یا کھلے طور پر، کھلے عام وہ اعلانیہ طور پر جھگڑالو بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے یا ایک قطرے سے۔ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج ہماری جو پہچان ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین سے ہم پیدا ہوئے، لیکن اگر ہم 5-7 پشتے یا ایک دو نسل پیچھے چلے جائیں تو ہمارے تو والدین کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہمارے بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا ابھی تک اس دنیا میں تو کچھ نام و نشان نہیں ہے۔ تو انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ ایک بے وقت سے نطفے سے جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو ایک پانی کا ایک خفیف سا، ایک بالکل ادنا سا اور بے معنی سا قطرہ سا محسوس ہوتا ہے، اس انسان ایک قطرے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اس کو وہ قطرہ جو ہے وہ ایک خاص مدت تک کے لیے اپنے ماں کے پیٹ میں رہا، وہاں پر اس نے اپنے ماں کے خون سے اس نے اپنی خوراک حاصل کی، ماں نے اس کی حفاظت کی، اس کو پیدا کیا، پھر ماں باپ نے اس کی پرورش کی، مختلف طریقوں سے معاشرے میں اس نے اپنا نام بنانا شروع کیا، چلنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت سارے انعامات و کرامات کیے، اس کے اعضاء پورے کیے، اس کو سننے کی صلاحیت، اس کے چلنے کی صلاحیت، اس کے ہر اعضاء، اس کے ہر سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، جیسا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے انسان کو، کہ اس کی موت کے وقت تک
کہ اس کی موت کے وقت تک کی ذمہ داری یا جو گارنٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلا بڑا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس نے استعمال کیا, اپنے والدین سے اس نے سیکھا, ان سے اس نے مطلب مختلف چیزیں حاصل کی, معاشرے سے حاصل کی, یہ سارا کچھ. پھر ایک خفیف سا نقطہ جب اس نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے ایک جب وہ عاقل اور بالغ ہو گیا اور جب وہ اپنی عقل اور شعور کے لیول تک پہنچا تو وہ اللہ کے مقابلے میں ایک جھگڑالو بن گیا, اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے. انسان کی اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کیا ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. کچھ عرصہ پہلے تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, اور کچھ عرصہ بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان میں بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا آج, اور کچھ عرصہ بعد جب اس کی موت ہو جائے گی تو پھر کتنی عرصہ کتنے دیر تک اس کو لوگ یاد رکھیں گے, اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن وہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے اور تھوڑا سا وہ گھمنڈ میں آتا ہے, غرور میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے. اور اللہ کے ساتھ شریک بنانا یا اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا نہ صرف شرک ہی نہیں بلکہ شرک کے علاوہ بہت سارے معاملوں میں بھی اپنی مرضی کر کے اللہ کے حکموں کو سامنے ہونے کے باوجود, ان کو سمجھنے کے باوجود, اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ عقل سارا کچھ دیا, اس کے باوجود وہ اپنی منمانی کرتا ہے, اپنی مرضی سے نماز پڑھی, اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ کوئی اچھا تعلق رکھا یا کسی کے ساتھ بگاڑ دیا اپنی مرضی سے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو طاقت اور ہمت اور جو مال مرتبہ رتبہ دیا ہے اس کو وہ ناجائز طریقے سے استعمال کرتا ہوا اپنا گھمنڈ کرتا ہے. تو انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے اس کا ہلکا سا اندازہ ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ ایک قطرے سے, ایک بے وقت سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ کے بارے میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور جھگڑالو بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ انسان کے اوپر جو کچھ نعمتیں ہیں ان میں کچھ دوسری نعمتوں کا یہاں پر اور بھی ذکر ہوا کہ نہ صرف وہ اس کی اپنی زندگی بلکہ اس کی انسان کی اپنی زندگی کے علاوہ باقی جو زندگی اس دنیا پر موجود ہے اس سے بھی وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دوسری زندگیاں جو پیدا کی انسان کے علاوہ وہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسی انسان کی خدمت پر مامور ہیں. ان میں سے ایک وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا, جو چوپائے اس نے پیدا کیے. چوپائے وہ جانور جن کو عام طور پر مطلب کھانے پینے کے بھی کام آئے جاتے ہیں, جو انسان جو ہے ان کے لیے حلال بھی کیا گیا ہے, جس کو وہ کھاتے بھی ہیں اور ان سے مختلف کام لیتے ہیں, تو وہ چوپائے اور چوپائے اس نے پیدا کیے. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ, اس میں ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے تمہارے لیے, ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے. یعنی تم ان کی اون سے اور ان کے کھالوں سے اپنا لباس اور کپڑے اور مختلف طرح کا جو ڈھانپنے کا سامان جو ہے پیدا کرتے ہو, جس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو سردیوں میں یا اپنے جسم کو ڈھانپنے کے کام آتے ہو. وہ منافع اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو, اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو. یہ چوپائے جو ہیں چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جن سے تم گرمی حاصل کرتے ہو, یعنی کپڑا سامان اور پہننے کے لیے, اور اون سے مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں بنتی ہیں, اور ان کو تم کھاتے ہو. اور وہ منافع, اور اس میں مختلف طرح کے اور بھی فائدے ہیں ان جانوروں کے. یہ جو جانور ہے اس دنیا میں, جیسا کہ ذکر ہوا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی, انسان کی اپنی زندگی یا اس سے جو ڈائریکٹ جو فائدہ حاصل کرتا ہے مختلف زندگیوں سے, جیسے پودوں سے یا جانوروں سے, ان کو کھا کر یا ان کو مختلف طریقے سے استعمال کر کے ان کو جو فائدہ کرتا ہے. کچھ فائدے تو ایسے ہیں وہ ڈائریکٹ حاصل کرتا ہے, کچھ فائدے ایسے ہیں جو انڈائریکٹ حاصل کرتا ہے. بیکٹیریا وغیرہ ہو گئے, یا زمین میں جو کیڑے مکوڑے ہیں, یا حشرات الارض ہیں, وہ مطلب بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مختلف طریقوں سے انسان کی خدمت پر مامور ہیں. جیسا کہ ہوا کا بوجھل ہونا جو ہے, جس کا ذکر ہم نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا کہ اس میں بھی زندگی پوشیدہ ہے. مطلب یہ مکھیاں اور شہد کی مکھیاں اور دوسرے تیسرے جو ہیں
उनका जब जिक्र किया जाए तो वो पोलिनेशन का अमल, जब पौधों में जो पोलिनेशन होती है वो या पौधों की जिंदगी जो है उनके लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं, जिनको फिर इंसान कंज्यूम करता है। तो पूरी जितनी मुख्तलिफ चीजें हैं वो मुख्तलिफ तरह से इंसान ही के काम आती हैं। इसी तरह से यहाँ पर चौपाइयों का जिक्र हुआ, और चौपाइयों के बारे में तीन यहाँ पर बातें जिक्र की। एक तो जिनसे तुम गर्मी हासिल करते हो, यानी उनसे लिबास वगैरह, या अपने जैकेट से चमड़ा बनाकर उससे मुख्तलिफ तरह के लिबास बनाते हो, और उसकी ऊन वगैरह बनाकर मतलब उसके उनके बालों से मुख्तलिफ तरह का तुम लिबास हासिल करते हो, और उनको तुम खाते पीते हो। और उसके अलावा भी बहुत सारे फवायद हैं। उसके अलावा भी रात को मैंने जब सोचा कि जानवरों के और भी क्या फवायद हैं, मेरे जहन में इक्का दुक्का कुछ फवायद आए कि कुछ फॉर एग्जाम्पल उनकी आलाइशें जो हैं, जो आंतें जो हैं, उनको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या उनकी चर्बी जो है, जानवरों की चर्बी जो है उनको पिघलाकर साबुन के बनाने के काम आता है। तो ऐसे ही रात को मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो मैंने अंदाजा किया कि हम तो अंदाजा ही नहीं कर सकते, या हमारे सोच में भी नहीं कि हम किस किस तरह से मतलब जानवरों के मुख्तलिफ एज़ा जो हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा एक दो उसमें इमेजेस जो है वो कुछ सेलेक्ट करके एडिट की, जो जिनको मैं दिखाता हूँ, सिर्फ ये समझने के लिए कि इंसान के साथ, इंसान के लिए अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की हैं तो उनकी मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरह से किस तरह से काम आती हैं। वो बेशुमार तरीके हैं, बेशुमार ऐसे मौजू हैं जिनको हम पहचानते ही नहीं, जिनका हमें अंदाजा ही नहीं, इदराक ही नहीं। उसमें से ये, जैसे ये एक इमेज हम आपके सामने है, इसमें हम अगर देखें तो ये गाय है। इस गाय के मुख्तलिफ एजाज से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं, जैसे कि आंतड़ियाँ जो हैं, इंटेस्टाइन, या जिनको आलाइशें हम कहते हैं, उनसे यहाँ पर जो मिसाल दी गई है वो है रैकेट, टेनिस रैकेट के जो उसके अंदर जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है वो उन आंतों की या आलाइशों की बनती है। इसके अलावा मतलब इनसे जो डोरी या तंदी, जो बहुत मजबूत धागा जो है वो बनता है, जो मुख्तलिफ तरह की स्टिचिंग वगैरह में भी काम आता है। इवन के ये जो स्टिचिंग है, जो ऑपरेशन के बाद जो इस्तेमाल की जाती है, उस स्टिचिंग में भी इस तरह के थ्रेड जो हैं वो काम आते हैं। तो बेशुमार फवायद या बेशुमार तरीके या बेशुमार इस्तेमालात हैं इन आलाइशों को इस्तेमाल करने के। उसके अलावा ये जो सींग हैं, सींगों से ये बटन बनते हैं। बटन जो मतलब लग्जरी किस्म के, जो महंगे किस्म के जो बटन है, जो कपड़ों में इस्तेमाल होते हैं, वो बनते हैं। इसके अलावा कंघियां, जो कॉम्ब जो है वो बनती हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। इसके अलावा बीड्स, मोती जो है वो बनते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव नौयत के मोती जो हैं वो मुख्तलिफ जानवरों के जो सींग हैं उनसे बनाए जाते हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर है कि फायर फाइटिंग फोम, ये रात को मैंने देखा कि ये जो जानवरों के जो खुर होते हैं, जानवरों को खुर जो है उनको पाउडर सफूफ बनाकर उनमें मुख्तलिफ केमिकल्स और डालकर ये फायर फाइटिंग जो सिस्टम के लिए, जो फोम आग को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें वो इस्तेमाल होता है, और उसमें वो बहुत कारआमद चीज़ है। और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल अगर हम अपने जहन को खोल कर देखें तो बहुत सारी जगहों पर, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और बिल्डिंग्स और हर जगह पर फायर एक्सटिंग्विशिंग जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ये इक्विपमेंट। और वो देखें कि मतलब उसके जानवरों के खुरों से उसमें किस तरह से मतलब फायर एक्सटिंग्विशिंग फोम जो है वो बनता है। इसी तरह से वो उसकी खाल जो है उसमें, यहाँ पर ये लग्जरी कार इंटीरियर जो है उसके लेदर से, उसका जो प्योर लेदर है, जो खालस चमड़ा है, उससे बहुत एक्सपेंसिव चीजें बनती हैं। जैकेट्स में बहुत महंगी महंगी जैकेट्स हैं वो बनती हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं वो चमड़े से बनती हैं, चमड़े से। और इसमें इंटीरियर, लग्जरी कार इंटीरियर्स का यहाँ पर जिक्र किया गया। उसके अलावा ये चाइना बोन क्रॉकरी जो है, चाइना बोन, रात को मैंने देखा कि चाइना ऐश, मतलब ये जानवरों की जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को एक खास दर्जा हरारत पर गर्म करके उनके उसका सफूफ जो सफेद पाउडर बनाया जाता है। फिर उस पाउडर को मुख्तलिफ दूसरे केमिकल्स में मिलाकर ये जो क्रॉकरी बनती है, जो जिसको हम मतलब क्रॉकरी, ये चीनी के जो बर्तन होते हैं मतलब जो जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है
पोर्सलिन वगैरह के बर्तन जो है उसमें ये इस्तेमाल होती हैं, जो वो हड्डियों का सफूफ जो है, हड्डियों का सफूफ बनाकर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलाकर उनसे ये क्रॉकरी बनती है। मेरे तो कभी जहन भी नहीं था कि इस तरह का भी होता है। और उसके अलावा मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बेशुमार हैं जो इस तरह से बनती हैं। उसमें दूध है, दही है, पनीर है, और चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे बनती हैं। और ये तो कुछ चीज़ें हैं जो 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 कुछ जानवरों की है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसकी खाल जो है, खाल से चमड़ा और जूते जो है वो बनते हैं, मुख्तलिफ तरह के गारमेंट्स, कपड़े वगैरह और फर्नीचर वगैरह के सामान जो है वो बनता है। इसी तरह से उसका गोश्त और उसकी उसकी हड्डियां और उसका जो बीफ वगैरह है उसको इस्तेमाल करके, उसके बाकियात को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जानवरों की खुराक जो है वो बनाई जाती है, पेट फूड। और उसके अलावा फर्टिलाइजर जो खाद है वो बनती है। उसी तरह से ये जानवरों का खून जो है, वो खून जो है अगर वो खुश्क खून है तो उसमें भी उसको भी वो मुख्तलिफ जानवरों की जो खुराक है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, या फर्टिलाइजर खादें जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, या उसमें से कुछ प्लाज्मा सेपरेट करके खून के अंदर जो प्लाज्मा यानी खून के अंदर जो सफेद किस्म का माया जो है वो उसको निकाल कर उससे मुख्तलिफ तरह की अद्वियात जो है इस्तेमाल की जाती हैं। इवन के इंसान का खून जो है उसको उसका प्लाज्मा भी, प्लाज्मा ट्रीटमेंट कोविड के सिलसिले में हमने देखा भी था। शुरू में एक ट्रीटमेंट का मेथड आया था कि जो कोविड से जो रिकवर्ड हो जाते हैं उनका प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीजों में लगाया जाता है, जिससे उनकी रिकवरी तेज हो जाती है। तो इसी तरह से उन जानवरों के खून से प्लाज्मा हासिल करके उसमें मुख्तलिफ तरह के खुराक और मुख्तलिफ तरह की अद्वियात बनाई जाती हैं। उसके अलावा अगर उसकी चर्बी के बारे में जिक्र किया जाए कि उन जानवरों की चर्बी से सबसे पहले ये बायोफ्यूल या ग्रीन एनर्जी, उस चर्बी को पिघलाकर उससे बायोफ्यूल या फ्यूल एनर्जी जो है वो बनाई जाती है। ये बिजली और दूसरी तरह की चीजें जो है वो उससे पैदा हो सकती हैं। उसके अलावा साबुन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है चर्बी इन जानवरों की, मुख्तलिफ तरह के जानवरों की। उसी तरह से ये चर्बी को मुख्तलिफ केमिकल ट्रीटमेंट करके उससे उससे मुख्तलिफ तरह की केमिकल मतलब एसिड्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड यहाँ पर बताया गया, जिससे कि लुब्रिकेंट मुख्तलिफ तरह के तेल जो है, या गाड़ियों में जो इंजन ऑयल वगैरह आते हैं वो, उसी तरह से टेक्सटाइल और शैम्पू और एमल्सीफायर और क्लीनर्स और डिसइंफेक्टेंट्स और क्रीम्स वगैरह, मुख्तलिफ तरह का मेकअप का सामान जो है वो इस तरह से बनता है। इसी तरह से ये इसकी चर्बी से ग्लाइसरीन हासिल की जाती है, जिससे स्याही और ग्लू और जो चिपकने वाले सॉल्वेंट्स और एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद जो है वो बनाए जाते हैं। इसी तरह से स्टीरिक एसिड जो है उसको हासिल करके उससे रबर और टायर्स और लुब्रिकेंट्स और क्रेयॉन्स जो हैं वो बनते हैं। क्रेयॉन्स जो ये बच्चों के कलर्स जो हैं, बच्चों के रंग, मुख्तलिफ तरह के रंग जो है, क्रेयॉन जो है वो जो है वो भी चर्बी से स्टीरिक एसिड जो है वो हासिल करके बनाए जाते हैं। इसी तरह से लिनोलिक एसिड जो है वो यहाँ पर पेंट्स और लुब्रिकेंट्स वो उससे बनाए जाते हैं। तो गर्ज ये है कि ये हमारे सामने कुछ मिसालें आई हैं जो सिर्फ और जानवरों से हैं, जो सिर्फ जानवरों के मुख्तलिफ अज़ा को इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो इशारा दिया कि उन जानवरों से तुम मुख्तलिफ तरह के फायदे भी हासिल करते हो, तो किस तरह से ये इंसान उन जानवरों से उन जानवरों के मुख्तलिफ अज़ा को काम में लाता है, कुछ का तो हमें अंदाजा हो जाता है लेकिन कुछ का हमें अंदाजा ही नहीं। हमें तहकीक करनी पड़ती है तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के एक लफ्ज के अंदर कितनी गहराइयां पिन्हा हैं। तो अल्लाह ताला ने इन जानवरों को, इन चौपाइयों को भी पैदा किया जिससे मुख्तलिफ तरह के फायदे इंसान हासिल करता है, चाहे उन फायदों को बराह रास्त खा पी कर या बराह रास्त उनका चमड़ा या ऊन वगैरह को पहन पर इस्तेमाल करे, चाहे वो बिलवास्ता मुख्तलिफ तरीकों से वो इस्तेमाल करे। और यकीनन ये जो अभी जिक्र किए हैं ये तो कुछ ही फवायद हैं, इसके अलावा बेशुमार फवायद और भी होंगे जिनका हम इहाता नहीं कर सकते इसमें। और इसी तरह से वालकुम फीहा जमालुन, और उन जानवरों में या उन जानवरों का रेवड़, ये जो चौपाए हैं उन चौपाइयों को आमतौर पर रेवड़ की शक्ल में या बड़े बड़े फ्लोट की शक्ल में रखा जाता है। उनके उनकी बाकायदा फार्मिंग होती है, उनकी बाकायदा निगहदाश्त करके उनको पाला पोसा जाता है और उनको एज ए प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एज ए बिजनेस प्रोडक्ट।
ٹھیک ہے، تو یہ سارے چوپائے جو ہیں وہ سارے وَلَكُمْ فِيهَا جِمَالٌ، اور ان میں ایک رونق ہوتی ہے تمہارے لیے ان میں ایک رونق ہے، ہی نہ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو، جب تم صبح چرانے کے لیے ان کو باہر نکالتے ہو یا شام کو جب چرا کر تم واپس لے کر آتے ہو، تو تمہارے لیے ان میں ایک رونق ہوتی ہے، تمہارے لیے ان میں ایک روب اور دبدبہ، اور تمہارے لیے ان میں ایک عزت ہوتی ہے، تمہارے لیے ان میں ایک فخر اور غرور ہوتا ہے۔ یہ مال مویشی جو ہے، مال مویشی ہم تو عام طور پر کہتے ہیں، یہ مطلب بہت سارے دنیا کی بہت بڑی آبادی کے لیے ان کا لائف بلڈ ہے، ان کی زندگی ہے، یہ جو جانور ہیں جن کو پالا جاتا ہے۔ ہمارے اگر علاقوں میں دیکھیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں، تو یہاں پر تو ابھی تک وہ روایتی طریقے ہیں فارمنگ کے چل رہے ہیں، جس میں وہ روایتی طور پر بھیڑ بکریوں کو یا اونٹوں کو بھی ایون، یا گائے وغیرہ جو ہیں ان کو پالا پوسا جاتا ہے، اور مختلف طریقے سے ان کی پرورش کی جاتی ہے، ان کو کھانے کے استعمال آتا ہے، اور ان کو بیچ کر پھر وہ تجارت وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جیسے ڈنمارک ہے یا سوئٹزرلینڈ ہے، ناروے وغیرہ ہے، اگر ان کو ہم دیکھیں، ایون کہ ویسٹ وغیرہ، تو وہاں پر بڑے ہی بہت بڑے پیمانے پر ان کی فارمنگ ہوتی ہے، اور ان کو اگر آپ یوٹیوب پر ان کو اگر سرچ کر کے دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ بہرحال اگر ہم اپنے علاقوں کی یا اپنے مطلب لوگوں کی ذکر کریں، تو ہم میں بھی بہت ساری ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی، جن کی زندگی کا دار و مدار ان جانوروں کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر جو ہے ان کو مال مویشی بھی کہا جاتا ہے، یا مال بھی کہہ دیا جاتا ہے، مال کہتے ہیں اکثر، یہ مال، تو یہ مال ہے ان کا۔ اور اس کا اندازہ مجھے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ آئی تھی پاکستان میں، انڈیا میں بھی ایون، اور بنگلہ دیش میں بھی غالباً آج کل سیلاب جو ہے وہ بہت آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھیں، کوشش کریں کہ سیلاب زدگان کی یہ ضرور مدد کریں، بہت ہی برے حالات ہیں، کچھ تو میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بالکل بھی ہم نابلد ہیں اس سے۔ تو یہ سیلاب کے سلسلے میں بہت ساری انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی، لیکن جانور جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، وہ بہہ گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں۔ تو ایک فوٹو میں نے دیکھی ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر، کہ ایک گائے جو ہے وہ مر گئی ہے، اور ایک خاتون جو ہے وہ اس گائے کے ساتھ لپٹ کر رو رہی ہے، اور اس فوٹو کے اوپر کمنٹ کیا گیا تھا کہ کہیں پر جانور کی زندگی بھی انسان کی زندگی جیسی ہے۔ اور جب اس کو میں نے دیکھا تو واقعی مجھے لگا کہ ان لوگوں کے لیے جانوروں کی زندگی انسان کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ جانوروں کی زندگی جو ہے وہ، اگر وہ جانور مر جائے ان کا، تو ان کے گھر میں ایسے ہی سوگ آتا ہے جیسے کوئی انسان مر گیا۔ اتنا قیمتی جانور یا اتنی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اسی سے وہ کھاتے پیتے ہیں، اسی سے وہ اپنی زندگی یا اپنی معاش جو ہے وہ ان کا چلتا ہے، اسی سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کی یہ جو ریوڑ جن کو تم بناتے ہو، یہ جب ان کو تم صبح کو چرانے کے لیے باہر نکالتے ہو، شام کو جب اندر ان کو واپس لے کر آتے ہو، یعنی دنیا کے اوپر جب یہ ظاہر ہوتے ہیں، یا جب ان کو تم دنیا کے سامنے نکالتے ہو، تو تمہیں ایک رونق محسوس ہوتی ہے، تمہیں جمال محسوس ہوتا ہے، ان میں فخر محسوس ہوتا ہے، تمہیں ان میں اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اس کو رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی نعمت ہے، جس کو وہ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا یہاں پر۔ بہرحال یہیں پر آج رکتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے آگے بھی بڑھیں گے، اور آگے بھی ہمیں اس طرح کے بہت ساری آیات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، ہمارے سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی یا کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں اسی کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے فرمائے، ہمیں
اللہ ताला इसकी सही समझ और सही फहम अता फरमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ख़ास रहमत और फजल करम से रखे। जो इस दुनिया में हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वालिदैन और हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग सारे मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको अपने ख़ास फजल करम करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जैसा कि जिक्र किया कि हमारे मुल्कों में सैलाब ज़दगान जो है वो आजकल बहुत ही बड़ी आजमाइश में है। जहाँ तक मुमकिन हो उनके लिए ज़रूर अपनी जो आपकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक उनकी ज़रूर खिदमत करें, मदद नहीं खिदमत करें। उनकी खिदमत हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे जितने भी अमाल हैं ज़ाहिरी और बातिनी उनको कबूल फरमाए और उसमें बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।